سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے اس حال میں نکلے کہ وہ کئی ہزار تھے، موت سے ڈرتے ہوئے، موت سے بچنے کے لیے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تم مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ رب العزت لوگوں پہ فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ الم ترى، یہ 3 الفاظ ہیں۔ شروع میں حمزہ ہے آ، دوسرے نمبر پہ لم، تیسرے نمبر پہ ہے تارا۔ تو حمزہ جو ہے اس کا معنی ہوگا کیا، لم کا معنی ہوگا نہیں۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ ترى یہ فعل مضارع ہے اور لم کی وجہ سے اس کے آخر میں جو یا تھی وہ گر گئی ہے، ورنہ کیا تھا ترى۔ تو اب کیا ہے، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے۔ یہاں پہ اس امر کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ پاک و ہند میں کئی لوگ اس اسلوب اور اس انداز سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر تھے، اسی لیے اللہ رب العزت آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ نے وہ چیز نہیں دیکھی۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ یعنی کہ اس اسلوب کو اور اس انداز کو دلیل بنایا جاتا ہے کس مسئلے کے لیے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں یا آپ حاضر ناظر ہیں۔ جبکہ یہ دلیل لینا اور یہ بات کرنا قرآن کریم کے اسلوب اور عربی زبان کے اس اسلوب سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سورہ یاسین کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے یہ دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہر انسان نے یہ منظر دیکھا ہے اپنی پیدائش کا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ بات وہ ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے، ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے۔ تو جب بات ایسی ہو جسے ہر کوئی جانتا ہو، ہر کوئی مانتا ہو، تو وہاں پہ کہا جائے گا کیا آپ نے یہ بات نہیں دیکھی۔ مراد یہ ہے کہ یہ بات آپ کے علم میں ہے، آپ اسے جانتے ہیں۔ تو الم تری الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف۔ بلکہ یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ امام مجاہد جو مشہور و معروف مفسر ہیں، تابعین میں سے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاص شاگرد ہیں، امام بخاری ان کا قول نقل کرتے ہیں اپنی صحیح میں کہ وہ کہتے ہیں الم تری کا مطلب ہے الم تعلم، کیا آپ نے جانا نہیں، کیا یہ بات آپ کو معلوم نہیں، کیا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں۔ تو الم تری الی الذین، اور یہ جو استفہام ہے یہ کیا معنی دے رہا ہے یہاں پہ، یہ معنی دے رہا ہے اس چیز کا کہ آپ تعجب نہیں کرتے اس بات پہ، آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی۔ دوسرے نمبر پہ یہ استفہام معنی دے رہا ہے شوق کا، کہ جو بات آگے بیان ہونے لگی ہے اس کو آپ شوق سے سنیں۔ تو یہ انداز کیا آپ نے دیکھا نہیں، تو یہ انداز شوق پیدا کرنے کے لیے ہے اور تعجب پہ ابھارنے کے لیے ہے، تعجب پہ آمادہ کرنے کے لیے ہے۔ تو الم تری الی الذین، تو کیا آپ نے دیکھا نہیں الی الذین، ان لوگوں کی طرف۔ الی کا معنی کیا، طرف، الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے، خرجو فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، وہ نکلے، اس کا واحد کیا ہوگا، خرجا، وہ نکلا۔ تو کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، من کا معنی سے،
دیار دار ان کی جمع ہے گھر، ہم اپنے، وہم الوف، وہ یہاں پہ حالیہ ہے، یعنی کہ جب کہ وہ ہزاروں میں تھے، یہ لوگ جو نکلے ان کی تعداد کتنی تھی؟ ہزاروں میں تھی. وہم الوف، ہم ضمیر منفصل ہے وہ کے معنی میں، اور یہ مبتدا ہے، الوف اس کی خبر ہے، الوف الف کی جمع ہے ہزاروں. حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، موت سے ڈرتے ہوئے. حذر مفعول لہو ہے، حذر الموت موت سے بچنے کے لیے، موت سے ڈرتے ہوئے. فقال لهم اللہ موتوا، فقال تو، فا کا معنی کیا ہوگا؟ تو، قال کہا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے. لہم ان سے، دو لفظ ہیں لام اور ہم. لام کا معنی کے لیے، کے واسطے، اور ہم کا معنی وہ. تو کہا ان سے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ موتو، تم مر جاؤ. فعل امر ہے جمع کے لیے، تم مر جاؤ. ثم احیاہم، ثم اس کا معنی پھر، احیا اس نے زندہ کیا. احیا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے زندہ کیا، کس نے؟ اللہ نے. ہم ان کو، کن کو؟ یہ جو مر گئے تھے. ان اللہ، ان یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی اردو میں کیا کریں گے؟ بے شک، یقیناً، بلا شبہ، یقیناً اللہ تعالیٰ لذو فضل علی الناس، لذو فضل فضل کرنے والا ہے. لذو یہ دو لفظ ہیں، ایک لام اور یہ لام تاکید والا ہے، جس کا معنی کیا ہوگا؟ یقیناً. اور ذو اس کا معنی ہے صاحب کا، والا. تو لذو فضل بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، فضل کرنے والا ہے. علی الناس لوگوں پہ. ولکن اکثر الناس، ولکن لاکن کا معنی لیکن، اکثر الناس لوگوں میں سے زیادہ تر، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، شکر گزار نہیں بنتے. لا نفی کے لیے ہے، یشکرون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ شکر ادا کرتے ہیں. یشکرو وہ شکر ادا کرتا ہے، تو لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہیں، اور آپ کے ذریعے پھر آپ کی پوری امت سے خطاب ہے. تو مراد یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا اس واقعے پہ. کیا واقعہ ہے؟ کہ کئی لوگ نکلے اپنے گھروں سے. یہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے کون تھے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کون ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تھے. اور یہ انداز بتا رہا ہے کہ ان کا واقعہ عربوں میں مشہور و معروف تھا. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، جب کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ کیوں نکلے؟ حذر الموتی، موت سے بچنے کے لیے. موت کیسے آ رہی تھی؟ جس موت سے بچنے کے لیے نکلے وہ موت کیا تھی؟ ان کے کیا انہیں ایسا سبب نظر آ رہا تھا جس کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے؟ تو اس بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ دشمن حملہ کرنے والا تھا، چاہیے یہ تھا کہ دشمن کا مقابلہ کرتے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور موت سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے. دوسری رائے یہ ہے کہ کوئی وبا پھوٹ پڑی تھی، تو وبا سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا اور بھاگ کھڑے ہوئے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کیا کہا؟ موتو، تم فوت ہو جاؤ. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کلام کر لیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. یہ اللہ کی ان صفات میں سے ہے جس کا تعلق اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہے، کہ اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. تو اللہ نے ان سے کیا کہا؟ موتو، تم مر جاؤ.
یعنی کہ اللہ نے ان پہ موت طاری کر دی۔ یہاں سے ہم ایک اور چیز بھی معلوم کر رہے ہیں، وہ کیا؟ اللہ رب العزت سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوتا ہے، اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کن فیکون، تو چیز کیا ہوتا ہے، ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کن اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو وہاں سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر کام کے لیے کن کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، اللہ نے جب موت طاری کرنا چاہیے اللہ نے کن نہیں کہا، کیا کہا، موتو۔ اس سے پتہ چلا کہ کن سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کن ہی کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جیسا حکم اللہ نے دینا ہوتا ہے ویسے حکم کا اللہ تعالیٰ آرڈر دیتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے جس کا اللہ نے آرڈر دیا ہوتا ہے۔ اور اس امر کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس حدیث میں قلم کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے کیا کہا تھا، اکتب، تو لکھ۔ تو وہاں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ کن، کیا ہے، اکتب، تو لکھ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحیح تفسیر کیا ہے، کس کی، اللہ کے فرمان کی کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان کے فوت ہونے کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ ان کے فوت ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا تذکرہ بھی نہیں ہے کہ کیسے فوت ہوئے، کیسے گرے، کون کہاں پہ گرا، کون چھت پہ تھا، کون نیچے تھا، کون کیا کر رہا تھا، تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ لوگوں کو کہانیاں سنائی جائیں جن سے لوگ مزے لیں۔ قرآن کریم وعظ اور نصیحت کی کتاب ہے، قرآن کریم شریعت کی کتاب ہے۔ اگر قرآن کریم میں واقعات مذکور ہوئے ہیں تو اس حد تک کہ ان سے وعظ و نصیحت لی جائے، ان سے سبق حاصل کیا جائے، ان سے عبرت لی جائے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم میں وہی باتیں آئی ہیں جو ہمارے لیے مفید ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کہانی کی کتاب ہو اور پوری بات بتائی جائے، کیسے وہ فوت ہوئے، کیا ہوا، کیسے گرے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ نے کہا فوت ہو جاؤ، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر اللہ نے زندہ کیا، اس سے خود ہی معلوم ہو گیا کہ وہ اس سے پہلے فوت ہوئے۔ ثم احیاہم، اللہ نے ان کو زندہ کیا جبکہ وہ فوت ہو چکے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی ہمیں مارنے کے بعد قبروں سے اٹھانے پہ قادر ہے، اور یقیناً ایسا ہوگا۔ جیسے اللہ نے ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، ایسے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو قبر سے دوبارہ اٹھائے گا، اور یہ اٹھنا جسم کے ساتھ ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھڑا کریں گے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فضل کرنے والے ہیں، اور اس فضل کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مارنے کے بعد دوبارہ کیا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثر لوگ، یہ نہیں کہا کہ اکثر مسلمان، اکثر لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سب لوگ داخل ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی۔ تو ان کی جب اکثریت، آپ اکثریت کی طرف دیکھیں گے، اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، حالانکہ انہیں بھی نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو شکر کا تقاضا یہ تھا کہ ان نعمتوں کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرتے اور پھر اپنے اعضاء کے ساتھ شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت بجا لاتے۔ لیکن اکثر لوگ کیا ہیں؟ نہ شکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے،
اللہ کی بجائے غیروں کی طرف کرتے ہیں یا اللہ کی طرف بھی کرتے ہیں اور غیروں کی طرف بھی کرتے ہیں. اور اگر اللہ کی طرف ان نعمتوں کی نسبت کر بھی دیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.